ہے اور 200 سال کے بعد وہ پھر اس طرح دنیا میں آ جائے کہ تمام حرکات و سکنات اس کی قائم ہو جائیں، یہ بہرحال ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا وصف ہے اور بہت بڑا علم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم عام لوگ جو ہیں سانس پہ کنٹرول ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ 1 منٹ سانس روکنا وہ بھی ایک بہت بڑا انسان کے لیے مرحلہ بن جاتا ہے کہ سانس کو اس طرح روک لیا جائے اپنے ارادے سے کہ 20 سال 50 سال 100 سال یا 200 سال تک آدمی اپنے ارادے سے سوتا رہے۔ اس لیے اگر وہ سونے کا عمل نہیں ہوگا تو جسم خراب ہو جائے گا۔ سونے کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر آدمی مستقل کئی برس بھی سوتا رہے تو اس کا جسمانی نظام جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان اپنی آدھی زندگی صرف کرتا ہے۔ ہم روز جاگتے ہیں، روز سوتے ہیں۔ سونے کی حالت میں جسمانی نظام بحال رہتا ہے، مثلا دل بھی حرکت کرتا ہے، نبضیں بھی چلتی رہتی ہیں، دوران خون بھی اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہوئی کہ آدمی بیداری کی زندگی سے نکل کر نیند کی زندگی پر اتنا کنٹرول حاصل کر لے کہ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے۔ اب یہ جو واقعہ ہے کہ صاحب حب سے دم کر کے وہ بیٹھ گیا 200 سال کے ارادے سے، اس کو کسی بھی طرح روحانی کمال کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات جو بیان ہوئی ہے اور جس مقصد کے تحت اس قصے کو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی دل کی دھڑکن شروع ہوئی، ہوش و حوال بحال ہوئے، اس آدمی نے کہا لاؤ میرا گھوڑا لاؤ میرا جوڑا۔ یعنی ایک آدمی اتنا صاحب قدرت ہے، اس کو علم الابدان کہہ لیجئے، سانس کہہ لیجئے یا زندگی کی کیفیات کہہ لیجئے، اتنا عبور اس کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے 200 سال تک بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ تھکا ہے نہ وہ گرا ہے، نہ بیدار ہونے کے بعد کوئی ایسی بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہو۔ جس مقصد کے تحت اس نے حب سے دم کیا، ہوش آنے کے بعد اس مقصد کو اس نے دہرایا۔ اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے مشق نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کس طرز فکر کے مطابق مشق کی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے لاؤ میرا گھوڑا اور جوڑا، اس کے پیچھے نام و نمود، نمائش، دنیاوی حصول میں گھوڑا بھی دنیاوی چیز ہے اور جوڑا بھی دنیاوی چیز ہے۔ جب اس کو ہوش آیا، اس نے جس طرز فکر کے تحت اس بہترین مشق سے فائدہ اٹھایا تھا وہ کوئی بھی بیکار ثابت ہوا، وہ فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہی طرز فکر اس سے مختلف ہوتی، مثلا ابھی وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ انسان جب شعوری واردات و کیفیات سے نکلتا ہے اور لاشعوری واردات و کیفیات میں داخل ہوتا ہے تو لاشعوری واردات و کیفیات میں غیب کی دنیا زیر بحث آ جاتی ہے۔ لاشعوری واردات و کیفیات میں زمان و مکان سے آزادی زیر بحث آ جاتی ہے۔ لاشعوری دنیا میں آوازوں کا قطر
کم یا زیادہ اتنا ہو جاتا ہے کہ مادی حواس کے ساتھ جتنے فاصلوں سے آدمی آواز سن سکتا ہے اس سے میلوں میل دور آدمی آواز سن لیتا ہے۔ لاشعوری دنیا میں یا خواب کی دنیا میں جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی نظر کام کرنے لگتی ہے جو 50 سال 100 سال یا لاکھوں سال کی جو تاریخ گزر چکی ہے وہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ طرز فکر میں یا شعور میں سوائے دنیا کے، سوائے نمائش کے اور نمود کے کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے 200 سال تک لاشعوری زندگی میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حالانکہ اگر طرز فکر صحیح ہو تو چند منٹ آدمی لاشعوری زندگی میں رہے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ خواب کی دنیا میں چونکہ آدمی کا شعور مادی واردات و کیفیات غیر مرئی کیفیات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس لیے لاشعوری کیفیات میں مجھے ماورائی کیفیات میں سفر کرنا ہوگا، یہ میں ماورائی دنیا کو دیکھنا چاہوں گا۔ یا جب میں نے جسمانی اور مادی حواس کو چھوڑ دیا ہے، جسم کو بھی یہاں چھوڑ دیا ہے، میں اپنے ارادے اختیار سے آسمان میں پرواز کر سکتا ہوں، خلا میں سفر کر سکتا ہوں، تو آسمان کی دنیا کو دیکھ بھی سکتا ہوں۔ لیکن یہ جب ہوگا جب اس کے اندر طرز فکر جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ روحانیت میں دو طرز فکر بیان کی جاتی ہیں جس سے آپ واقف ہیں۔ ایک طرز فکر یہ ہوتی ہے کہ انسان روحانی ترقی کرتا ہے، انسان ریاضت سے، مجاہدے سے، مشقوں کے ذریعے اس زمین کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے طرز فکر میں للہیت نہیں ہوتی، اس کے طرز فکر پیغمبروں کی طرز فکر کے مطابق نہیں ہوتی، اس کی طرز فکر دنیا داری کی ہوتی ہے۔ تو دنیا داری کی بھی طرز فکر میں لاشعور متعلق ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیاوی طرز فکر میں بھی اگر مشق کی جائے اور ریاضت مجاہدہ کیا جائے تو لاشعوری تحریکات سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کو جس میں دنیاوی مفاد وابستہ ہو استدراج کہا جاتا ہے۔ اب شیطانی علوم جتنے ہیں، شیطانی علوم ظاہر ہے آپ شیطانی علوم کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ روحانی علوم نہیں ہے۔ مثلا اسے انتقال خیال ہے، اس کو آپ ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ انتقال خیال کا مطلب بھی یہ کہ آدمی لاشعور کے اندر داخل ہو کر اپنے لاشعور سے خیالات دوسرے آدمی کے لاشعور میں منتقل کر دیتا ہے، اور جب دوسرے آدمی کی لاشعور میں خیالات منتقل ہو جاتے ہیں تو ان خیالات کی بنیاد پر وہ آدمی عمل کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مشاہدہ اور عملی تجربہ یہ ہے کہ جب تک لاشعور سے ہمیں کوئی انفارمیشن نہ ملے، لاشعور سے ہمارے شعور کے اوپر کوئی اطلاع وارد نہ ہو، اس وقت تک ہم مادی زندگی کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ پہلے ہمیں خیال آئے گا، پھر ہم کوئی مادی حرکت کریں گے۔ اب یہی صورتحال وسوسوں کا ہے، بے یقینی کا ہے، اللہ کی ذات سے دوری کا ہے۔ تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، اس کو روحانی علوم حاصل ہے۔ ان روحانی علوم کے ذریعے وہ اپنے لاشعور سے لوگوں کو انسپائر کرتا ہے، اور وہ سارا کا سارا انسپائریشن شکوک، شبہات، مار دار، فساد، بغض و عناد، حسد، دشمنی پر محیط ہوتا ہے۔ جس طرح
کوئی انسان نماز کے خیال کو قبول کر کے نماز پڑھتا ہے، اسی طرح آپ یہ نہیں سمجھیے کوئی انسان کسی کو گالی ایسی دے دیتا ہے بغیر خیالات قبول کیے. وہ انسپائریشن ہے کہ اس کو گالی دو، اس سے نفرت کرو، اس سے حسد کرو، یہ چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں، یہ کم ذات ہے ہم اعلیٰ ذات ہے. یہ انسپائریشن بھی بالکل اسی طرح چل رہا ہے جس طرح اللہ کے نظام میں فرشتے انسپائر مخلوق کو کر رہے ہیں. تو اب صورت یہ ہوئی، اس واقعے کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ طرز فکر اگر روحانیت میں صحیح ہے تو انسپائریشن کو وہ صحیح قبول کرتا ہے، اور اگر طرز فکر انسان کے اندر صحیح نہیں ہے تو اسے آپ کیسے بھی کس طرح بھی انسپائر کریں وہ قبول ہی نہیں کرتا. میں نے حضور قرن بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور مسلمانوں کا حال بڑا خراب ہے، کچھ ہونا چاہیے، آپ اتنے بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ حاضری ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو احکامات صادر ہوتے ہیں، آپ ان پر عمل کرتے ہیں. اللہ حضر خیال اسی طرح بڑے پیر صاحب بھی ہیں، خواجہ غریب نواز بھی ہیں، اور دوسرے بزرگان نظام ہیں، ان کی بھی حاضری ہوتی ہے، ان کو بھی احکامات ملتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. تو مسلمان قوم کے لیے کوئی ایسا ایک پروگرام بن جائے جس سے یہ اس کی جو ذبح حالت ہے، اس کی بدنامی ہے،